اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الرزق رزقان رزق يريدك ورزق تريده صلوات محمد وعجل فرج آج شب جمعہ بھی ہے اور شب نہم محرم بھی ہے۔ نہج البلاغہ کے عنوان سے یہ ہماری نویں مجلس ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک آفاقی کلام ہے کہ جسے کوئی بھی کسی بھی زمانے میں پڑھے گا تو اسے اس سے استفادہ ضرور ہوگا۔ جو بھی سیکھنا چاہے گا اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ مولا نے جنہیں کہا جاتا ہے انگریزی میں یونیورسل کانسیپٹس دیے ہیں، آفاقی نظریات ہیں، محدود نہیں ہیں، اسی لیے امام اسے کہا جاتا ہے جو کبھی لاجواب نہیں ہوتا۔ لاجواب یعنی کوئی پوچھے اور امام جواب نہ دے پائیں، جو لاجواب ہو جائے وہ حجت خدا نہیں ہوتا، جسے جواب نہ آتا ہو وہ حجت خدا نہیں۔ امام سے جو آدمی جب بھی جو سوال کرتا ہے امام اسے فوراً جواب دیتے ہیں، یہ نمائندہ الہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو امام نے مختلف نظریات دی ہیں۔ میں دعا سے متعلق آخر میں مطالب پیش کروں گا کچھ، کیونکہ شب جمعہ ہے اور محرم ہے۔ بہرحال دعا سے متعلق کچھ مطالب ضرور پیش کروں گا، مولا کے فرامین اور مولا کی دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ کچھ سوالوں کے جوابات دینا چاہتا ہوں، خصوصاً بہت سے نوجوانوں نے، بہت سے اور لوگوں نے سوالات کیے ہیں۔ ایک تو قدرت سے متعلق بعض اوقات کچھ سوالات لوگ بھیجتے ہیں اور کتابوں سے لیتے ہیں، تو وہ یاد رکھیے گا کچھ سوالات علمی سوال نہیں ہوتے، سفستہ کہلاتا ہے۔ فلسفہ اور ہے، سفستہ الگ ہے۔ جیسے بہت سے لوگ جو ملحد ہیں، زندیق ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، وہ قدرت الہی کو زیر سوال لانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا انکار کرانے کے لیے قدرت الہی کا انکار کروایا جائے۔ تو وہ عموماً کوشش یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے اللہ نہ اٹھا سکے؟ اگر کہیں ہاں تو پتہ چلے گا اللہ معاذ اللہ قدیر نہیں ہے،
اور اگر کہیں نہیں تب بھی اللہ قدیر نہیں. کیوں؟ اگر اللہ اتنا بڑا پتھر بنا دے جسے وہ نہیں اٹھا سکتا تو ایک کام ایسا ہو گیا جسے وہ نہیں کر سکتا, اور اگر نہیں ایسا پتھر بنا سکتا تب بھی کوئی ایسا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا, تو قدرت الہی معاذ اللہ ختم ہو جاتی ہے. یہ سوال علمی اور فلسفی سوال نہیں ہے, اسے کہتے ہیں سفسطہ. توجہ ہے مجمع کی؟ میں بہت معذرت چاہوں گا, گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن آپ لوگ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو آیا قدرت الہی زیر سوال آ جاتی ہے کہ اللہ معاذ اللہ ایسا پتھر نہیں بنا سکتا جو اٹھا نہ سکے, یا بنا سکتا ہے وہ پتھر نہیں اٹھا سکتا؟ نہیں, یہ قدرت الہی سے متعلق سوال نہیں ہے, یہ پتھر کی صلاحیت سے متعلق سوال ہے. کسی پتھر میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا بن سکے اللہ اسے نہ اٹھا سکے. مثال کے طور پہ, کیا اللہ کسی گنہگار کو نبی بنا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ اس میں صلاحیت دے دے, قدرت الہی میں تو ہے نا, اللہ صلاحیت دے دے. اللہ کی قدرت سے متعلق یہ سوال نہیں ہے. ایک گنہگار میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائے. اب یہ علمی موضوع ہے, اس کو جتنا زیادہ میں یہاں کھولتا چلا جاؤں گا پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا, مشکل بنتا چلا جائے گا. یہ علمی موضوعات. تو بہرحال کسی نوجوان نے سوال کیا تھا, میں نے صرف اشارتاً جواب دیا. تو قدرت الہی سے متعلق سوال نہیں ہے, بلکہ یہ علمی بحث ہی نہیں. تو عزیزان گرامی, ایسے بہت سے اور سوالات ذہن میں آتے ہیں, اور نہج البلاغہ ایک جامع اور کامل کتاب ہے. ایک اور کہ آیا یہ جو آپ نے کہا, میں نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. مولانا نے کہا ہے نا, دعا کمیل میں بھی ہے, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء, پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے صدقے میں کہ جو ہر چیز سے وسیع تر ہے. تیری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے. کہ اگر رحمت وسیع بہت بڑی ہے تو پھر نبی یا امام کا قاتل, اس کی توبہ قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ رحمت الہی کا سوال نہیں ہے, یہ توفیق الہی کا سوال ہے. آیا نبی اور امام کے قاتل کو ایسی توفیق نصیب ہوگی کہ وہ توبہ کر لے؟ اسے توفیق ہی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. شقیل القلب ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں اس کے بعد برکش مشکل ہو جاتی ہے. توجہ ہے مجمع کے میرے ساتھ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ گناہ, مولا فرماتے ہیں گناہوں میں زیادہ نہ پڑو, کیونکہ انسان پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پھر اس کے بعد پلٹنا برگش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک اور مولا کا فرمان ہے, مولا فرماتے ہیں اے مومنو, اے لوگو, اگر گناہ اور عقیدے میں سے ایک چیز کو چھوڑنا ہو تو عقیدے کو نہ چھوڑنا. گناہ کے بعد توبہ کی نوبت باقی رہ جاتی ہے, عقیدہ چھوڑنے کے بعد پلٹنا بہت مشکل ہو جاتا. مولا فرماتے ہیں بے شک, یعنی یہ نہیں کہتے گناہ کرو, نہیں, کہتے ہیں اگر اختیار ہو تو بے شک گناہ کر لینا, لیکن عقیدہ اور ایمان نہ چھوڑنا, کیونکہ ایمان میں پھر بھی نوبت باقی ہے کہ خدا کی طرف پلٹ آؤ, نبی کی طرف پلٹ آؤ, امام کی طرف واپس آ جاؤ. لیکن اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر واپس نہیں آ سکتے. تو اس لیے گناہ بھی نہ کرنا, لیکن اگر گناہ کرو تو عقیدہ نہ چھوڑنا, کبھی پلٹ کے واپس آؤ گے. میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا, مولا کا فرمان ہے کہ الرزق و رزقان, دو طرح کے رزق ہوتے ہیں, رزقون یریدو کا و رزقون تریدو. مولا فرماتے ہیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک وہ جو تمہیں چاہ رہا ہوتا ہے, دوسرا وہ جسے تم چاہ رہے ہوتے ہو. چلے میں بدل کے اس کو پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں رزق دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو تمہارے پیچھے آ رہا ہوتا ہے, ایک جس کے پیچھے تم جا رہے ہوتے ہو. مولا فرماتے ہیں بہتر رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے. رزق کے پیچھے مت جاؤ زیادہ, رزق تمہارے پیچھے آ رہا. زیادہ بھاگو گے, جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا تم سے دور جائے گا. کہ رزق کو آ لینے دو. میں سادہ اور آسان کر کے نوجوانوں کی توجہ کے لیے خاص طور سے جملے کو پیش کر رہا ہوں. ایک آدمی نے کسی بیابان کے اندر دکان لگائی ہوئی تھی جہاں اور دکانیں نہیں تھیں. تو دوسرے نے اس سے کہا کہ محسوس ہوتا تم بہت نادان ہو. کہا کیوں؟ کہ یہاں تمہارے کوئی دکان سے خریداری کے لیے کیوں کوئی آئے گا؟
بالکل بیابان میں دکان ہے. کہا وہ جو اللہ کا موت کا فرشتہ ہے وہ مجھے جنگل میں بھی تلاش کر لے گا, اور وہ جو رزق کا فرشتہ ہے وہ یہاں تلاش نہیں کر سکتا. تو کہا وہ اس کا فرشتہ ہے, جب وہ مجھے موت کا فرشتہ جنگل میں تلاش کر لے گا تو رزق کا فرشتہ کیوں تلاش نہیں کر سکتا؟ کہا رزق کو آنے دو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوشش نہ کرو, یہ کہہ رہا ہوں, یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اتنا مت رزق کے پیچھے جائیں کہ باقی سب چیزوں سے رہ جائیں. مولا فرماتے ہیں یاد رکھو دولت, اور یہ جس کو بعض اوقات ہم صرف رزق کہتے ہیں لیکن بعض اوقات صرف دولت ہوتی ہے, رزق تو بہت وسیع مفہوم ہے. کہ بعض اوقات دولت کے پیچھے اتنے چلے جاتے ہو کہ ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہو. اتنا یاد رکھو اللہ نے جتنا رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. کوشش کرنا ضروری ہے لیکن کبھی بھی پشیمان مت ہونا. کہ مولا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ کئی چیزوں مولا نے بتائی ہیں, اگر جلدی جلدی پیش کروں چند چیزیں. مولا نے کہا چند چیزیں رزق میں بہت اضافہ کرتی ہیں. کہا پہلی چیز اول وقت نماز پڑھنا, اول وقت نماز پڑھنا رزق میں اضافہ کرتا ہے. کہا دوسرے کثرت سے استغفار کرنا رزق کو بڑھاتا ہے. کہا محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھنا رزق کو بڑھاتا. پھر فرمایا, کہا کہ اور کون سی چیز مولا رزق کو بڑھاتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں بین الطلوعین جاگتے رہنا, فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک, کہ اس دوران بہترین رزق نصیب ہوتا. پھر مولا فرماتے ہیں کہا کہ نجس مقامات پہ اپنا لعاب دہن مت ڈالنا, کہا وہاں سے رزق کم ہو جاتا ہے. کہا بہت سے ایسے کام ہیں تو جو رزق بڑھاتے ہیں. کہا صدقہ دینا رزق کو بڑھاتا ہے. کہا مولا اور کون سی چیز؟ کہا ماں باپ سے محبت سے پیش آنا, خوشی سے محبت سے پیش آنا رزق کو بڑھاتا ہے. کہا مولا اور کون سی چیز؟ کہا ایک ایسی چیز ہے خوش اخلاقی, لوگوں سے مسکرا کے پیش آنا رزق بڑھاتا ہے. کہا کیونکہ سب سے بڑی زکوٰۃ خوش اخلاقی ہے, اچھی طرح پیش آنا یہ بہت بڑی زکوٰۃ ہے. کہا اچھی طرح پیش آؤ, مسکرا کے پیش آؤ, کہ اس سے رزق بڑھتا ہے. ایسا ہوتا بھی ہے ویسے کہ جو دکاندار ابوسن قمطریرہ بنا بیٹھا رہے, مکرو شکل بنا کے بیٹھا رہے, دل نہ کرتا اسے شاپنگ کرنے کا, اور جو اچھی طرح سے بات کرے مسکرا کے بات کرے انسان کا دل کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں مسکراہٹ انسان کے دوست بناتی ہے, مسکرا کے بات کرنا. کہ ہمیشہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آؤ, اچھی طرح سے بات کرو, رزق بڑھتا ہے. لوگ صرف بات کر کے خوش ہوں, اس سے رزق بڑھے گا. کیوں؟ مولا بندوں کے خوش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ مخلوق خدا ہے, جب اس کے بندوں کو خوش کرو گے وہ بھی خوش ہوگا. جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ رزق بڑھا دیتا ہے. کہ مولا اور کون سی چیز رزق بڑھاتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں زیادہ شکر بجا لانا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اگر میرا شکر بجا لاؤ گے میں اور رزق میں اضافہ کر دوں گا. شکر کیسے بجا لائیں؟ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا, اچھی صلاحیت ہے اس کا اچھا صحیح استعمال کرنا, اچھی صلاحیت ہے, طاقت ہے کسی کے پاس, بہت زیادہ طاقت ہے, تو کیا کرے؟ غنڈہ گردی کرتا پھرے؟ نہیں. مولا فرماتے ہیں طاقت کا سب سے بڑا صدقہ اور خیرات روزہ ہے. اگر طاقتور ہو تو روزے زیادہ رکھو, طاقت کا مظاہرہ کرو کہ پروردگارہ تو نے طاقت دی تھی, میں روزہ رکھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ طاقت میں تیری عبادت میں صرف کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو چیزیں, انسان یعنی انسان اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے دو حالتوں میں. دو حالتوں میں انسان اپنے رب کا بہت قریب ہوتا ہے. کہ مولا کون کون سی دو حالتیں؟ کہ ایک جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا, اور دوسرا جب وہ بھوکا ہوتا ہے کہ اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا. اگر کہیں تو یہاں پہ نوجوانوں کی غرض سے ایک واقعہ بھی سناؤں گا پیغمبر کی زندگی سے. عزیزان گرامی, 3 افراد تھے مدینے سے, باہر سے مدینے آئے. کہا چلو چلتے ہیں رسول خدا کی زیارت کریں گے. اب آج جس طرح سے آپ لوگ اشتیاق سے جاتے ہیں نا, مکے جاتے ہیں, مدینہ جاتے ہیں, جنت البقیع کی زیارت کریں گے, روضہ رسول کی, نجف جائیں گے, کربلا جائیں گے, مشہد جائیں گے, کاظمین, سامرہ, بلد, شام کی زیارت.
تو اس زمانے میں پیغمبر اسلام بے نفس نفیس سامنے زیارت ہو سکتی تھی. پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی, جو مرنے کے بعد میری زیارت کے لیے آئے بالکل ایسا جیسے زندگی میں میری زیارت کی ہے. مجھے مردہ نہ سمجھنا, میں تمہیں دیکھتا بھی ہوں, تمہیں سنتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں. تم اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا جواب نہیں سن پاتے, میں جواب دیتا ہوں. تو اب یہ 3 افراد آئے کہ چلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. جب مدینہ پہنچے نا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر ہم تینوں رسول خدا کے گھر چلے جائیں تو زحمت ہوگی. تو ایک رسول خدا کے گھر چلا جائے, دوسرا علی مرتضیٰ کے گھر چلا جائے, اور تیسرا کہاں جائے کہ وہ اللہ کے گھر چلا جائے. اللہ کا گھر یعنی مسجد. تو ایک رسول خدا کے گھر آ گیا, دوسرا مولا مشکل کشا کے گھر چلا گیا, تیسرا مسجد نبوی میں چلا گیا. اب تینوں اگلے دن تینوں ملے. کبھی کیا ہوا کہ میں رسول خدا کا مہمان تھا, انہوں نے ایک چٹائی میرے لیے بچھائی, رات کو سونے سے پہلے کچھ کھجور دیے کھانے کے لیے, کچھ روٹی دی اور تھوڑا سا دودھ دیا, اور پھر میں اس کے بعد آرام سے سو گیا. صبح اٹھا, فجر کے لیے مجھے پیغمبر نے اٹھایا. دوسرے سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا, علی مشکل کشا نے کیا کیا؟ کہ بالکل مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو رسول خدا نے کیا وہی علی مرتضیٰ نے. بالکل اسی طرح سے کہ وہ جو اللہ کا مہمان تھا اس سے پوچھا کہ مجھے تو کچھ کھانے کو نہیں ملا, میں اللہ کا مہمان تھا, بھوکا پیاسا سو گیا رات کو, اور پھر بھوکا ہے, پوری رات سے اتنا نیند بھی نہیں آئی. پھر اٹھا اور تہجد پڑھی, نماز پڑھی, اور اب تمہارے پاس آ گیا. تو فوراً رحمت الہی کو جلال آیا, کہا میرے حبیب میرے مہمان سے کہہ دیجئے کہ اگر بھوک سے کوئی بہتر چیز ہوتی تو میں وہی دیتا. کہا آپ کے اور علی کے مہمان نے کھانا کھا کے فجر پڑھی, میرے مہمان نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے. تو بھوک اللہ سے دوری کی نہیں, اللہ سے قرب کی علامت ہے. دیکھیں چیزوں کو پازیٹیو لینا چاہیے, مثبت لینا چاہیے, منفی نہیں. اس بات کو اگر سمجھا پاؤں, خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہم لوگ بہت سے ہوتے ہیں نا, مثبت چیزیں دیکھتے ہیں, مثبت پیغام لیتے ہیں, منفی چیز دیکھی, منفی چیز سمجھ لی. کوئی اچھی طرح سے پیش آئے گا, اس سے اچھی طرح سے ملوں گا, یہ بری طرح سے ملا, اس سے بری طرح پیش آؤں گا. غلط. حکیم لقمان سے پوچھا آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ کہ بے ادب لوگوں سے. کہ بے ادب لوگوں نے ادب کیسے سکھا دیا؟ کہ جب بھی میں دیکھتا تھا نا یہ بے ادبی کر رہے ہیں تو میں فوراً اپنے آپ سے کہتا تھا میں ایسا کام نہیں کروں گا, مجھے ان سے نفرت آ رہی ہے تو لوگوں کو مجھ سے نفرت ہوگی. کہ میں خوش اخلاقی سے پیش آؤں گا. کہ میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھ لیا. ہمیشہ ہر چیز سے مثبت لینے کی کوشش کریں, پازیٹیو سے بھی پازیٹیو, نیگیٹو سے بھی پازیٹیو. آئیں ذرا میں امام کی زندگی میں مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, میں اور آپ اگر پریشانی میں ہو تو کتنے شکوے کریں گے, اور اگر کوئی زندان میں چلا جائے, جیل میں چلا جائے, اور اگر کوئی امام معصوم ہو جن کے لیے کائنات بنی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں ڈالا, جب زندان میں ڈال دیا نا, صلوات, جب زندان میں تھے نا تو امام جب زندان میں تھے سجدے بہت طولانی کرتے تھے, گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ جو دروغہ زندان تھا اس نے کہا میں سننا چاہتا ہوں اس سجدے میں کہتے کیا ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے خود سنا, یہ دعا کر رہے تھے, کہہ رہے تھے پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور. زندان میں بھی شکوہ نہیں کر رہے کہ پروردگارہ زندان میں کیوں رکھا, کہ پروردگارہ میں شکر کیسے ادا کروں, میں تنہا تیرے ساتھ ہوں. تو منفی سے بھی مثبت چیز کو لینا. مولا فرماتے ہیں کبھی بھی پریشان مت ہوا کرو, اس سے بھی منفی سے بھی مثبت نکالو. رزق نہ ہو تو کہا کہ اس کے بے انتہا ذرائع ہیں بڑھانے کے. ایک بہت بڑے استاد تھے, وہ کہتے تھے اگر میں زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں نا, مالی ہو یا کوئی بھی گھر کی پریشانی ہو, تو فوراً اپنے آپ کو حجرے میں بند کرتا ہوں, وضو کر کے مصلی بچھاتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ کے فوراً خدا سے کہتا ہوں پروردگارہ کیا تجھے کوئی مجھ سے ضروری کام ہے,
نہیں بات کو نہیں پہنچا سکا. کہ میں فوراً جب زیادہ پریشان ہوتا ہوں نا اولاد کی طرف سے یا گھر کی طرف سے, کوئی بچہ بیمار ہے, کوئی اور گھر میں پریشانی ہے, یا رزق نہیں آ رہا, گھر کے اندر فاقے ہو رہے ہیں, کہ فوراً وضو کر کے دروازے بند کر کے تنہائی کے اندر مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہتا ہوں پروردگارا کوئی ضروری کام ہے, اتنا پریشان کر کے جو تو بلا رہا ہے میں خود آ گیا. جب بعض اوقات بندہ غافل ہو جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے تجھے پریشان کر کے بلاؤں گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اللہ بعض اوقات پریشان کر کے بلاتا ہے. کیسے پتہ نہیں, میں نوجوانوں کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, تمسخر نہ سمجھے گا, مزاح نہ سمجھے گا اسے. جب ایک پولیس والا مار رہا تھا نا ایک نوجوان کو, تو بار بار کہہ رہا تھا ماں, میری ماں کو بلا دو. ماں آئی, کہا بیٹا اس کو 1-2 اور تھپڑ مارو. کہا کیوں؟ کہا کم از کم اسے ماں تو یاد آئے. بعض اوقات خدا پریشان کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو مجھ سے غافل نہ ہونا, میں پریشان کر کے اپنی طرف توجہ دلا رہا ہوں. پریشانی میں ناراض نہ ہو کہ پروردگارا تو نے بلایا, تیری بارگاہ میں آ گیا. کہا سب سے بڑا راز کیا ہے پریشانی کو ختم کرنے کا؟ کہا محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا. درود سب سے بڑی چیز. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ایک پینسل ہوتی ہے جو لکھتی ہے, اور ایک اس کو مٹانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ محو ہو جائے وہ جو لکھا گیا. لکھ رہا نیک عمل جاتا ہے, محو برائی کو کیا جاتا ہے. برائی مٹائی جاتی ہے, اچھائی کو لکھا جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں کچھ کام کرو گے تو حسنات لکھے جائیں گے, کچھ کام کرو گے تو برائیاں مٹا دی جائیں گی. توجہ ہے, کچھ کام کرنے سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں, تسبیح پڑھو گے, قرآن کرو گے, نماز پڑھو گے, نیکیاں لکھی جائیں گی. کچھ ایسے کام ہے استغفار کرو گے اور بہت سے کام, کسی کے ساتھ نیکی کرو گے, ماں باپ کے کام آؤ گے تو کہاں گناہ معاف کیے جائیں گے. کہ صلوات ایک ایسی چیز ہے کہ جب صلوات پڑھتے ہو تو نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں, گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. بہترین ذکر صلوات ہے, بہترین ذکر. میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے صلوات. اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب دونوں چیزوں کے مرکز کا نام, رزق کے بڑھانے کا, دعا کی استجابت کا, دونوں کا راز صلوات ہے. توجہ ہو, اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرج. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ, دونوں چیزوں کے لیے راز مرکز صلوات ہے. کیسا عزیزان گرامی؟ رزق بڑھتا ہے صلوات سے اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں صلوات کسی حالت میں رد نہیں ہے. جب بھی دعا کرو تو پہلے بھی صلوات پڑھو, آخر میں بھی. کہا کیوں؟ کیونکہ صلوات کبھی رد نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ اور ملائکہ بھی صلوات میں شریک ہوتے ہیں نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سب کے ذہنوں میں ہوگا. تو کہا دعا سے پہلے, دعا کے بعد صلوات پڑھو. کہا اگر ابتدا اور انتہا قبول ہے تو پھر درمیانی شے کو رد نہیں کیا جائے گا. عزیزان گرامی, بہت بڑا اللہ نے یہ ہمیں احسان کیا کہ ہمارے پاس آل محمد علیہ السلام ہے, ہمارے پاس وہ عقیدہ ہے, وہ ولا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اپنے تمام مسائل کے لیے, اپنی تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے آل محمد کو یاد کرو. آئندہ میں ایک روایت کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. مولا کی زندگی سے رزق پہ کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ وہ واقعات پیش کروں, مولا کی زندگی سے صرف ایک روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. شب جمعہ کا ہدیہ دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ. جناب ختم مرتبہ جب معراج سے آئے نا تو فرمایا کہ میں نے چوتھے آسمان پہ ایک ایسا فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ تھے اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں, یعنی 10 لاکھ انگلیاں, کیونکہ 1000 ہاتھ, ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں. تو میں نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ہر قطرہ گن لیتا ہوں. بہت بڑی بات, ہر قطرہ گن لیتا ہوں. جب طوفان چلتا ہے تو ریت کے جتنے ذرات اڑتے ہیں میں گن لیتا ہوں.
جب طوفان چلتا اور پتے گرتے ہیں، میں جتنے پتے گرتے ہیں گن لیتا ہوں. پیغمبر نے کہا کوئی ایسا کام جو تو نہ کر سکتا ہوں؟ کہا یا رسول اللہ جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پہ درود پڑتی ہے نا، اس کا ثواب نہیں گن پاتا. توجہ ہے مجمع کی میں؟ محمد وعجل فرج. مجمع سن رہا غور سے؟ میری آواز اذیت تو نہیں کر رہی ہے؟ عزیزان گرامی، جناب امیر علیہ السلام سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے ظاہری خلافتی مولا آپ کی حکومت بھی تھی، امام وقت بھی تھے، حجت خدا بھی تھے. اب آپ نے دیکھا حکمران کیسے ہوتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں کتنے ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں، کتنے محافظ ہوتے ہیں، کتنے ان کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. تو اب مولا جب جا رہے تھے، مولا کے ساتھ نہ کوئی محافظ تھا نہ کوئی گارڈ تھا، تنہا جا رہے تھے. اگر کوئی مولا سے پوچھے مولا کوئی محافظ ساتھ کیوں نہیں ہے، تو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، مولا کہیں گے اگر مجھے بھی محافظوں کی ضرورت ہو تو مشکل کشا کیسا ہوں. تو مولا تنہا جا رہے تھے. اچانک ایک بغداد کی مسجد سے گزر رہے تھے، تو نماز کا وقت قریب تھا. مولا رکے اور اپنے سواری کو وہاں باندھا. دیکھا ایک آدمی کھڑا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا فارغ ہوں، کچھ نہیں کر رہا. مولا نے کتنی دیر تک کھڑے رہو گے؟ دیکھیں سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں کہ میں اس کو زحمت میں نہیں ڈال رہا. یہ نہیں کہا میں حکمران ہوں یہ کام کرو میرا. کہا کتنی دیر تک کھڑے ہو؟ کہا ابھی تو فارغ ہوں، کھڑا ہوں یہاں پہ. مولا نے کہا دیکھو یہ میرا گھوڑا یہاں پہ بندھا ہے، اس کے قریب کھڑے رہنا، جب تک میں آؤں حفاظت کرنا. کہا ٹھیک ہے. مولا جیسے نماز پڑھنے لگے، ایک آدمی نے پہچان لیا. اب سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بہت ہی نور، کو بہت مقدس، لیکن لباس اتنا سادہ تھا کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہی امیر المومنین ہے. بہت سادہ لباس، بہت سادہ. تو اس میں ایک آدمی نے پہچانا. کہا آپ لوگوں نے پہچانا نہیں؟ کہا کوئی مقدس انسان ہے کہ چہرہ بتا رہا ہے؟ کہ نہیں یہ امیر المومنین ہے. اب جیسے ہی سننا تھا امیر المومنین ہے، ہر آدمی مولا پہ گرنے لگا. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدموں کو ہاتھ لگا رہا ہے. مولا نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ زیارت کر رہے ہیں. جیسے نماز تمام کی، لوگوں نے کہا مولا میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے سوال کرنا ہے، میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ بیمار ہے، میرا رزق میں تنگی ہے. سب پوچھنے لگے. مولا کا رکو، ہر آدمی کے مسئلے کا جواب دوں گا، لیکن وہ ایک آدمی میرے گھوڑے کے پاس کھڑا، پہلے اسے بھیج دوں. اور مولا مسکرانے لگے. جیسے سب چلے مولا کے ساتھ، اب پورا ایک قافلہ جیسے باہر آئے، دیکھا مولا کی سواری وہیں، گھوڑا وہیں ہے، لیکن اس کی زین غائب ہے، اور وہ جو آدمی کھڑا تھا وہ بھی غائب ہے. دیکھیں ابھی بات اتنے بدبخت ہیں، مولا کی چوری کر کے چلا گیا. اس سے بڑی اور کیا لعنت ہوگی کسی پہ. چور اب وہ عادت سے باز نہیں آ سکتا تھا، اس نے زین چرائی، بھاگ گیا. مولا نے کہا دیکھو مجھے کوفے تک جانا ہے، تو پہلے میں زین خرید لوں. اب دیکھیں مقدمہ بنتا، مولا بہت بڑا سبق دینے والے ہیں تمام بغداد والوں کو. مولا نے کہا مجھے گھوڑے کی زین خریدنے کا. آدمی نے کہا مولا یہ قریب میں تو دکان ہے. سارے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جیسے پہنچے کہا مجھے ایک گھوڑے کی زین چاہیے. اس نے کہا ابھی 2 درہم میں خریدی ہے. فوراً زین نکال کے سامنے رکھی، وہی گھوڑے کی زین جو مولا کے گھوڑے کی زین تھی. مولا نے یہ نہیں کہا یہ تو میرے گھوڑے کی زین ہے، میں پیسے نہیں دیتا. مولا نے فوراً مجمع کا رخ کیا، کہا ایھا الناس، اے لوگو، جب میں اس آدمی کو اپنے گھوڑے کے پاس کھڑا کر کے گیا تھا تو میں نے اپنے پیسوں سے 2 درہم الگ کر لیے تھے. جب میں نے 2 درہم الگ کیے، اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیے. اس کی قسمت میں 2 درہم لکھے گئے. اس نے کیا کیا؟ مجھ سے جائز حلال بابرکت 2 درہم نہیں لیے. مولا کے 2 درہم میں کتنی برکت ہوتی. کہ اس نے میرا ہی مال چرا کے وہ 2 درہم حرام سے حاصل کر لیے. مولا نے کہا یہ وہ رزق تھا، اگر انتظار کرتا تو اتنی برکت ہوتی. کہ اب چرانے سے، میرے ہاں چوری کرنے سے ساری برکت زندگی سے اٹھ گئی ہے. عزیزان کرام، یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی نہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر مولا بیٹھے، لوگوں کے ساتھ بات کیا. وہ واقعہ پورا مکمل نہیں کر سکتا، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا میرے موضوع سے متعلق. عزیزان کرام، رزق اپنا مستحق تلاش کر کے پہنچ جاتا. مولا فرماتے توکل کا در نہ چھوڑنا، توکل کا دامن نہ چھوڑنا.
علی کا ماننے والا کبھی توکل کو نہیں چھوڑتا. پیغمبر کے بعد ایک مرتبہ مولا کا بوائکاٹ کر دیا گیا, ہر طرف سے فدق چھین, ہر چیز ہو گئی, اور گھر میں جب فاقے ہونے لگے مولا کی تمام ملکیں ضبط ہو گئی تو مولا مدینے سے باہر چلے جاتے تھے اور ایک یہودی کے کام کرنے لگے تاکہ دوبارہ سب کچھ نئے سرے سے بنائیں گے. تو جب آ رہے تھے نا تو راستے میں جناب مقداد ملے. مولا نے فوراً کہا مقداد اس دوپہر کی گرمی میں, یہ تو آرام کا وقت ہے, باہر کیوں ہو؟ اب کوئی مولا سے پوچھنے والا نہیں کہ مولا آپ بھی تو باہر ہیں. کہا مقداد باہر کیوں ہو؟ کہا مولا بچوں کا فاقہ برداشت نہیں ہو رہا, سب بھوکے ہیں. مولا نے کہا یہ پیسے رکھو, جا کے روٹی لے لو. ظاہر پہ چل رہے ہیں, امام وقت ہیں, کتنے لوگوں کے لیے پتھر کو سونا بنا کے دیا ہے نا مولا نے, لیکن اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, نہیں فاقہ پر ظاہر پہ چل رہا ہے. تو کہا یہ رکھو. کہا مولا میں جانتا ہوں بنت رسالت بھی بھوکی ہیں, فاقے سے ہیں, آج دوسرا دن ہے, حسنین بھی بھوکے ہیں. کہا کہ مجھے اس بات کی پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج ہم دوبارہ فاقہ کر لیں گے, میرا تیسرا دن ہے, لیکن اس بات کی نہ سیدہ کو یہ بات قبول ہے, نہ حسن و حسین کو, نہ مجھے, ہم چاروں کو قبول نہیں ہے کہ مقداد کے بچے بھوکے رہے. یہ اہل بیت کی عظمت ہے. اللہ جمع کرنے پہ خوش نہیں ہوتا ہے, عطا کرنے پہ خوش ہوتا. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ابھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے. عظمت امیر المؤمنین یہ ہے کہ آپ کثرت سے لوگوں میں خرچ کرو. 1000 سے زیادہ غلام مولا نے خرید کے آزاد کیے. غلام خریدتے جاتے تھے, آزاد کرتے رہتے تھے. میں روایات میں دیکھ رہا تھا, ایک بہت بڑے مرجع نے لکھا 1000 سے زیادہ غلام خریدے اور آزاد کیے. اور پھر فوراً کہتے تھے وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا, دوسروں کے غلام مت بنا کرو, اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے. 2 طرح کی غلامی ہوتی ہے, ایک جسمانی غلامی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے فکر کی غلامی. کبھی فکر کو غلام نہ بنائے, صرف اہل بیت علیہ السلام کے در پہ جھکے ہیں. توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ وقت گزر گیا عزیزان گرامی, میں نے کہا تھا دعا سے متعلق کچھ مطالب پیش کروں گا. آئیں ذرا دعا سے متعلق. یہ دونوں کا راز پیغمبر اسلام پر اور ان کی آل پہ درود و سلام بھیجنا. آئیں ذرا, کیا سی چیز ہے دعا. مولا فرماتے ہیں کہ علیکم بسلاح الانبیاء, انبیاء کا اسلحہ ہمیشہ پاس رکھا کرو. تو کسی نے پوچھا مولا کون سا اسلحہ ہے؟ تلوار ہے, تیر ہے, نیزہ ہے. یہ انبیاء کا اسلحہ کون سا ہے؟ مولا نے کہا الدعاء. انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے. کہ کوئی چیز اتنی تیز آسمان پہ نہیں پہنچتی جتنی دعا. کہ مولا کس کی دعا سب سے پہلے جاتی ہے؟ کہ مظلوم کی دعا. کہ مظلوم کے درجات ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا, کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا. جس کی داد رسی کو کوئی نہ پہنچے اس پہ کبھی ظلم نہ کرنا. یہاں ظلم کرو گے وہاں عذاب نازل ہو جائے گا. کتنے کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں اہل بیت پہ ظلم کرنے والے, ختم ہو گئے. اور دیکھیں آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے, کہاں ہے صدام, کہاں ہیں یہ سارے ملعون جو اہل بیت علیہ السلام کے روضوں کو تالے لگانا چاہتے تھے, قبروں کو مٹانا چاہتے تھے, وہ سب ختم ہو گئے. عزیزان گرامی, ہمیشہ جب بارگاہ الہی میں ہوں تو اس طرح سے دعا کریں کہ مولا نے جو طریقہ بتایا ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات. آئیں بھائی, توجہ رکھیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی کہ کتنا مقام ہے, کتنی اہمیت ہے دعا کی. کہ آج اس دعا کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے کہ کتنی تیزی سے یہ دعا عرش اعظم تک چلی جاتی ہے.
عرش اعظم ہل جاتا بعض کا کسی مظلوم کی دعا سے. بہت بڑے ایک استاد تھے قم کے، انتقال ہو گیا، آغا بہلول کے نام سے معروف تھے. تو ان سے متعلق مشہور تھا، قدموں میں ان کے پاؤں میں طی الارض ہے، ہمیشہ حرم میں تہجد پڑھا کرتے تھے. تو افغانستان کہیں جب جنگ چل رہی تھی تو اس زمانے میں چلے گئے. تو خود ہی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی چیک پوسٹ تھی وہاں پہ روک کے سب کی چیکنگ کر رہا تھا. تو اس کے پاس ایک پرندہ تھا، وہ جوا کھیلتے تھے بہت سے اس زمانے میں لوگ، اور وہ پرندوں کو لڑواتے تھے، بٹیر کو لڑواتے تھے. تو سپاہی نے پوچھا یہ بٹیر کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا میں جواری نہیں ہوں، یہ پرندہ میں نے پال رکھا. کہا نہیں مجھے پتا ہے تم جواری ہو. اس نے فوراً وہ پنجرا کھولا اور بٹیر کی گردن کو توڑ دیا، ہاتھ سے پکڑ کے گردن کو توڑا. کہا جاؤ اور جوا کھیلو. کہا میں جواری نہیں تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو آغا بہلول کہتے میں کھڑا دیکھ رہا تھا اس نے کیا حرکت کی. کہا وہ جا رہا تھا، چیک پوسٹ پہ کار آ رہی تھی، اتنی تیزی سے اس نے بریک لگائی لیکن رکی نہیں. جب ٹکر لگی تو سپاہی کی گردن الگ ہو گئی، دھڑ الگ ہو گیا. کہ فوراً مولا کی حدیث ذہن میں آئی کہ جس کا کوئی داد رس نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اللہ فوراً بد دعا کو سنتا. بعض اوقات فوراً. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام بد دعا نہیں کیا کرتے تھے. جب جناب امیر سے کہا نا کہ مولا بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا جناب نوح نے اتنے سال تبلیغ کی لیکن ہم نے کبھی آج تک بد دعا نہیں کی. جناب امیر علیہ السلام کا امتیاز یہ. توجہ ہے لوگوں کی؟ کہ یہ دعا اس کا سب سے زیادہ اثر ہے. ہر چیز اس دعا سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. کہ دعا، لیکن مولا فرماتے ہیں شرط یہ ہے دعا ایسے مانگو جیسے نو مولود بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے. پتہ نہیں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. نو مولود بچہ، تازہ مولود بچہ کیسے ماں سے دودھ مانگتا ہے؟ اس طرح سے روتا ہے، تڑپتا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، روتا ہے، بولتا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں بولو مت، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، آنکھوں سے بتاؤ کیا چاہیے. بس بھی آخری شبیں ہیں، کچھ آخری مطالب پیش کر رہا ہوں. کل شب عاشور، بس اس کے بعد پھر صرف شام غریبہ میں، اور پھر 11 محرم کو سوئم کی مجلس ہے، آخری مجلس ہے. تو عزیزان گرامی، 9 محرم کی شب مصائب کی شب ہے، سخت ترین شبوں میں سے ہے. تو میرے ساتھ رہیے گا. یہ دعا عجیب و غریب ہے، اس کے بے انتہا اثرات ہوتے ہیں. اور بعض اوقات کوئی مولا اس طرح سے تہجد میں دعا مانگتا ہے کہ پروردگارہ کوئی سینے پہ سونے والی بچی عطا کر دے. اور کوئی امیر المومنین حسن و حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے کہتا ہے پروردگارہ مجھے عباس دے دے. تو دعاؤں کے نتیجے میں بڑی بڑی ہستیاں عطا ہوتی ہیں. جیسے جناب ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے جناب اسماعیل کو عطا کیا. جناب یعقوب نے جب دعا مانگی، جناب یوسف. تو مختلف دعائیں، جناب زکریا کی دعا کا نتیجہ جناب یحییٰ. مختلف دعائیں ہیں. جناب مریم کی بھی والدہ نے دعا مانگی تھی، جناب مریم، اللہ نے ان کو دی. تو عزیزان گرامی، دعا بڑی عجیب و غریب ہے. اس کی اہمیت کو سمجھیں. جب بھی دعا مانگے اس کی کچھ شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ انسان حرام نہ کھائے. لقمہ حرام کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے. روایت کے الفاظ ہیں 40 دن تک حرام کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کھا لیں، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد توبہ کریں تاکہ پھر دعا قبول ہو. عزیزان گرامی، جس کی دل آزاری کی ہو اس سے معذرت کریں. حقوق الناس ادا کریں. 2 رکعت نماز پڑھیں، جسم کو پاک کریں، وضو کر کے آئیں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. دعا ضرور قبول ہوگی. بہترین شب جمعہ ہوتی ہے، اور شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ کھڑا رہتا ہے، بار بار پکار کے کہتا ہے اے لوگو، آج رات اللہ دعا قبول کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا تو بنے. اگر کوئی مانگے گا دعا خدا قبول کرے گا. تو عزیزان گرامی، یہ دعا کا بڑا عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے. ماہ محرم کے اندر کبھی کوئی مادی چیز نہ مانگے سوائے اس کی کہ قرضہ ادا ہو جائے یا کوئی اس طرح کی چیز، وَإِلَّا معنوی چیز مانگے. یہ محرم معنویات کا مہینہ ہے، تو کم سے کم کوشش کریں مادی چیزیں مانگیں. آزمائشوں میں کامیاب ہوں،
علم میں اللہ ترقی دے، لیکن معنوی چیزیں مانگے، معنوی چیزیں مانگے زیادہ سے زیادہ، پریشانیاں دور ہوں، ٹھیک ہے یہ سب چیزیں مانگے، لیکن سب سے زیادہ کیا کریں؟ یہ زیارت عاشورہ کے الفاظ ہیں کہ پروردگار اللہم اجعل محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد، پروردگارہ ہمیں وہ زندگی عنایت فرما جو محمد و آل محمد کو عطا کی ہے، اور ایسی موت عنایت فرما جو ان کو عطا کی ہے۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں انبیاء کو اللہ نے وہ مراحل عطا نہیں کیے جو سید الشہداء کو عطا کیے ہیں، اور پھر آپ اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں جو انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، جو انبیاء کو نصیب نہیں ہوئی وہ اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں کہ ہمیشہ سب سے عظیم چیز کو مانگا جاتا ہے۔ جب انسان بہت بلند چیز کی دعا مانگتا ہے تو کچھ اپنی زمین سے اٹھتا ہے، کچھ ترقی کرنا شروع کرتا ہے، کہ سب سے عظیم چیز کو مانگ کے، اور یہ کہا کس نے؟ یہ چھٹے امام نے، پانچویں امام نے کہا۔ ہم تو صرف جملوں کو دہرا رہے ہیں، ان سے زیادہ بعظمت کوئی نہیں ہے، آل محمد سے زیادہ بعظمت کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ایک بہت بڑا قافلہ ایک دیہات سے اٹھ کے گیا کربلا۔ لوگ بہت سادہ تھے، ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا جو مصائب پڑھ سکتا۔ اب میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا کربلا، شب جمعہ تھی۔ شب جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ پہنچے اور سب نے پہلی مرتبہ پہنچے تھے، زار و قطار رونا شروع کر دیا، بہت روئے۔ جب رو رہے تھے نا تو ان کے ساتھ ایک چاوش تھا جو مصائب پڑھتا تھا، تو اس سے کہا کہ بھئی مصائب پڑھ دو۔ کہا کس کے مصائب پڑھوں؟ کہا جس کے مصائب تیرا جی کرے پڑھ دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے جب جناب علی اکبر کے مصائب شروع کیے نا تو وہ سارے زائرین کہتے ہیں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حرم کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہ محسوس ہو رہا تھا بہت زیادہ گریہ ہو رہا۔ کہ وہ سب کے سب روتے ہوئے اٹھے، مسافر خانے میں چلے گئے، ایک بڑا سا کمرہ تھا، وہاں زمین پہ سب سو گئے۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا، سب نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ بیدار ہو جاؤ، اٹھو، سید الشہداء تمہارے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو سبھی خواب میں بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں 3 وجہ سے آیا ہوں ملنے کے لیے۔ پہلی وجہ یہ ہے جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بستی سے تم آئے ہو نا اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے جہاں میری مجلسیں ہوتی ہیں، اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ اب جب واپس جانا نا میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہہ دینا، اسے کہنا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو حسین کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ کہا مولا تیسری وجہ کیا؟ آپ نے کہا 3 وجہ سے آیا ہوں۔ تو وہ سب زائرین کہتے ہیں جیسے مولا نے کہا نا تیسری وجہ یہ ہے، اور خود سید الشہداء رونے لگے۔ جب سید الشہداء گریہ کرنے لگے کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ پھر مولا روتے رہے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا نا تو خود امام حسین نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب شب جمعہ ہو، مجھ حسین کا حرم ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا مولا کیوں؟ ہمیں تو علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی۔ کہا تم نے صحیح سنا۔ کہا پھر مولا کیوں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں؟ کہا نہیں، علی اکبر کے مصائب پڑھو، شب جمعہ میں بھی پڑھو، میرے حرم میں نہ پڑھو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ الزہرا آتی ہے۔ اے حسین کتنے عظیم ہیں آپ کہ جناب سیدہ جیسی ماں آپ کی زیارت کے لیے آتی ہے، بیٹا ہوتے ہوئے بی بی زیارت کے لیے آتی ہے۔ کہا میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے۔ کہا سب
میرے بیٹے کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میری ماں فاطمہ سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. کہ جب سے تم نے مصائب پڑھے ہیں نا میری ماں بہت رو رہی ہے، اور جب بھی میری ماں مڑ کے مجھ سے سوال کرتی ہے تو ایک سوال کرتی ہے، حسین کیسے لاشا اٹھایا تھا علی اکبر کا. بس بھئی آخری شبیں ہیں، نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو. آئیں ذرا جی بھر کے گریہ کیجئے گا، آج جی بھر کے گریہ کر لیجئے. کل تو ماتم شروع کر دیتے ہیں، مصائب مکمل نہیں ہو پاتا، لیکن اس لیے میں آج بہت کھل کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے میں نے پہلے شروع کیا. کل بھی میں وقت سے زیادہ چلا گیا تھا، آج بھی شاید تھوڑا وقت زیادہ لوں گا، لیکن میرے ساتھ رہیے گا. بس یہ عجیب و غریب کیفیت ہے میرے بھی دل کی. آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب. آج اس سے پہلے کیونکہ آخر میں دعا نہیں کر پاتا، بہت سے لوگ التماس سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں مسلسل جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما. پاکستان میں، افغانستان میں مومنین کی حفاظت فرما. آئیں بھئی، یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں. کون ہے جناب علی اکبر؟ جنہیں ایک معصوم سے نہیں، بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہاں سے مصائب پڑھے، کون سی کتابیں، بہت سے سیکھ بھی رہے ہیں. مقتل سید ابن طاؤس اللحوف فی قتل الطفوف، جس میں مستند ترین مقتل مانا جاتا ہے، جہاں پہ جناب قاسم کے سارے مصائب میں نے وہاں سے پیش کیے تھے. آئیں ذرا جناب علی اکبر کے مصائب. ایک نہیں 4 ہستیوں سے جناب علی اکبر کو اجازت مانگنی تھی. آئے امام حسین کی بارگاہ میں، کہا بابا اجازت ہے، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے کبھی آج تک سنا ہے کوئی جوان بیٹا باپ سے کہے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں؟ ماں باپ کو تو سنا ہوگا کہیں گے کہ اولاد پہ قربان. جناب علی اکبر اتنے عظیم ہیں، جانتے میرے بابا امام وقت ہیں، حجت خدا. کہا بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آیا. کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جاؤ جا کے اپنی پھپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، اور اپنے بھائی سید سجاد سے اجازت لے لو. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے دیکھیں کوئی کڑیل جوان، کوئی خوبصورت جوان ہم شکل پیغمبر میدان کربلا میں مبارزے کے لیے جا رہا ہے. تو آئے جناب علی اکبر، پہلے جناب زینب کے پاس آئے. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں بابا پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب کو بڑی محبت تھی جناب علی اکبر سے. کہا بیٹا علی اکبر، تڑپنے لگی جناب زینب، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا. کہا بیٹا علی اکبر میری تو اجازت ہے ہی، ماں سے اجازت مانگو. کہا پھوپھی اماں آپ زہرا کی بیٹی ہیں، اس لیے پہلے آپ کے پاس آیا تھا، بعد میں ماں کے پاس جاؤں گا. آئے جناب علی اکبر ماں کے پاس، جناب لیلا کے پاس. کہا ماں میں اپنے بابا کے لیے جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، اور اگر کوئی جوان بیٹا ماں کو یہ کہنے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، ماں برداشت تو نہیں نہ کرے گی. جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں اماں اجازت دیجئے میں مرنے کے لیے جا رہا. تو جناب لیلا نے صراحتاً منع نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہا کہ بیٹا بڑھاپا ہے، پردیس ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، آپ کی جوانی ہے، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. تو صراحتاً نہیں منع کیا. جب کہا نا کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، تو جناب علی اکبر نے جملہ کہا، میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے جملہ سنا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، اماں بس ایک بات کہوں گا. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھا کہ لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، تیرے علی اکبر کا مقام زیادہ تھا یا میرے حسین کا؟
اماں کیا جواب دیجیے گا میری دادی کو؟ جناب لیلا سمجھ گئے کہ بیٹا علی اکبر میں سمجھ گئی، بیٹا میری طرف سے اجازت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہاں روک ایک جملہ کہوں گا۔ جب بی بی جا رہی تھی نا شام کے راستے میں، اسیر بن گئی تھی، اگر جملے کو سمجھ سکیں تو شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے۔ جب حلب پہ پہنچی نا جہاں عیسائی رہتے تھے، ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھے چلی جا رہی تھی، دیکھے چلی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کتنا خوبصورت جوان ہے۔ اب ماں کو حسرت ہوتی ہے ہمارے بیٹوں کو نظر نہ لگے۔ جب دیکھا نا جناب لیلا نے کہ میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، کہا کیا بات ہے میرے بیٹے کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی بی بی کو کیسے سمجھائے نظر نہیں لگے گی؟ تو کہا کہ نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ بس بھائی رک کے سنیں گے۔ ایک مرتبہ آئے جناب علی اکبر، ماں سے اجازت لی، گئے اس خیمے میں جہاں ایک چٹائی پہ جناب سید سجاد لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دائیں ہاتھ کے بوسے دینا شروع کیے جناب علی اکبر نے، ہاتھ چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے۔ جب پیشانی کو چوما نا جناب علی اکبر نے تو آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو بہتے ہوئے امام سجاد کے چہرے پہ گرے، امام سجاد کو افاقہ ہوا، کیونکہ غش میں تھے نا، اللہ نے امامت کو بچانا تھا۔ فوراً جب ہوش میں آئے کہا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے، آپ اس طرح سے میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں؟ بھیا کون سے مصائب آ گئے؟ تو جناب علی اکبر نے جملہ کہا کہ بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے، بڑے بے یار و مددگار ہیں، بھوکے پیاسے، بڑے مظلوم ہیں، میں باپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں۔ آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ امام سجاد نے کہا بھیا علی اکبر اگر بابا کی اجازت ہوتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا۔ کہا لیکن بابا کی اجازت نے کہا نہیں بھیا آپ وارث امامت ہیں، رک جائیے۔ بس بھئی مجھے نہیں معلوم میں شہادت پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، آگے مجھے نہیں پتا میں کیسے جملے پیش کروں گا، ابھی تو میں نے صرف مصائب کی تمہید باندھی ہے۔ پروردگارا اے رب اکبر تجھے علی اکبر کا واسطہ، مجھے بس اتنی طاقت دے دے میں شہادت کے چند جملے پڑھ دوں۔ اگر یہ گلا ساتھ دے میں پیش کروں آپ کے سامنے۔ جناب علی اکبر آئے امام سجاد کے خیمے سے، آخری خیمہ تھا امام سجاد کا، واپس بیبیوں کے خیمے میں آئے، باہر آنا چاہتے تھے۔ حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے صرف ایک شہید جب خیموں میں گیا نا اجازت لینے تو میں نے غور کیا جب بھی وہ باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے حسین سے پوچھا مولا کیا بات ہے، یہ بار بار در خیمہ کا پردہ اٹھتا پھر گر جاتا ہے؟ کہ کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں لپٹ جاتی ہیں، کبھی ماں روکتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے، کہا زینب چھوڑ دو میرے بیٹے کو، لیلا ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ بازو پکڑا لے کے باہر آئے۔ جب باہر آئے نا کہا بیٹا علی اکبر 7 سال کے تھے آپ جب پھوپھی نے سر پہ دستار پہلی مرتبہ باندھی، جب پہلی مرتبہ امامہ باندھا نا میں دیکھتا تھا، ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، کبھی میرے بیٹے کے سر پہ دستار بندھے گی، لیکن کبھی باپ اظہار نہیں کرتا، کبھی ماں سے نہیں کہتے میرا بھی دل کرتا ہے میں دستار باندھوں، کبھی پھوپھیوں سے نہیں کہا کہ ہٹ جاؤ میں دستار باندھوں۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا دستار باندھے، جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، امام حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ کیسے امامہ باندھا میری طرف دیکھیے گا، امام حسین امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس بھئی ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو تیار کیا، ایک جملہ کہا اگر اس جملے کو سمجھ پائیں، کہا بیٹا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو اپنا مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا،
راوی کہتا ہے جیسے جیسے جناب علی اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا تھا امام حسین تیز سے جا رہے تھے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر رکے, مڑ کے دیکھا کہ بابا رک جاؤ مت آؤ میرے پیچھے. کہ علی اکبر تم کیا سمجھو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. علی اکبر تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے. بس بھائی میں تمام کر دیتا, سنیں گے تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیں گے. اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, یہاں میں دیکھ رہا ہوں جوان برداشت نہیں کر رہے ہیں, یہاں میرے سامنے کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے, کوئی کہتا روک دو ہم سے نہیں برداشت ہوگا. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, سن سکے تو سنیے گا. چلے جناب علی اکبر ایک مرتبہ جا کے حملہ کیا. یہاں جناب سید الشہداء نے پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے. واپس آئے, کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیلا واپس چلی جاؤ علی اکبر کے لیے دعا مانگو. جناب لیلا واپس آئے, ایک مسلح بچھایا, بالوں کو بکھرایا, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردو ہو. اور اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے اور یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. میں نے تمام کر دیا. اب آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. جناب علی اکبر واپس آئے اور اب جب جنگ کے لیے گئے نا تو میدان کربلا کے ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے, ہر شہید نے. حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام نے, صرف ایک شہید ہے جس نے باپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا, امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا. کون ہے؟ جناب علی اکبر. جانتے کیا کہا؟ کہ بابا میری مدد کو نہ آنا, میرے جد رسول خدا آگے, میرے دادا علی مرتضی آگے. بابا آپ کو میری پیاس کا صدمہ تھا نا, یہ حوض کوثر سے جام لائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی سنیں گے, میں تمام نہیں کروں گا ابھی. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے, جب ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی برچھی لگی نا, حسین ابن نمیر نے برچھی ماری, سید الشہداء چلے. یہ فخر ابراہیم ہے. جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ پروردگارا میں اسماعیل کو ذبح ہوتے دیکھ نہیں سکتا. امام حسین نے کہا پروردگارا تو گواہ رہنا, میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا, میں بیٹے کو تڑپتا دیکھوں گا, جب وہ ایڑیاں رگڑے گا میں سینے سے برچھی نکالوں گا. بوڑھا حسین نے لاشے پہ گرایا, ایک ہاتھ جب سینے سے رکھا, سینے کو سینے سے ملایا. جناب علی اکبر نے کہا بابا آہستہ, بابا آہستہ. ظالم نے برچھی ماری, میرے سینے میں پھل رہ گیا. مولا نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, ایک ہاتھ سینے پہ رکھا, دوسرا برچھی پہ رکھا, نجف کا رخ کیا کہ یا علی بابا میری مدد کو. جب برچھی کھینچے جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑے. میں نے تمام کر دیا. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا نہ آپ سے سنا جا رہا. آخری جملہ سن لیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا کے آنے لگے. وہاں سے ساری بیویاں خیمے سے نکلی. امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے, یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں بتا نہیں سکتی. خیمے کا پردہ ہٹایا, امام سجاد نے دیکھا ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا جب ہاتھوں میں اٹھایا
وہاں سے امام حسین چلے خیمے کی جانب. آخری جملے کی زحمت دے رہا ہوں. آئے خیمے میں, لاشا رکھا. سب سے پہلے جناب زینب آئیں, ہر بی بی آ گئی. جب رونے لگی نا بیویاں, امام حسین نے کہا فضا علی اکبر کی ماں کہا لیلا سے کو ودا کر لے. ایک مرتبہ جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا نے مصلی بچھایا تھا, دعائیں مانگ رہی تھی. میں نے کہا لیلا کیوں نہیں آتی؟ جناب فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں, کبھی اس طرف گرتی ہیں. میں نے کہا لیلا کیا بات ہے؟ کہ فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا, میری آنکھوں کا نور چلا گیا, میرا بازو پکڑو, مجھے بیٹے کے لاشے پہ لے دو, بازو پکڑو. جب آئے گا علی اکبر, علی اکبر مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں؟ موت میں اس